وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو چنانچہ اے انسانوں کیا تم اپنے رب کے حکم کی افتتخذونہ، تو کیا اے انسانوں اب تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست مددگار، من دونی میرے سوا، وہم لکم عدو جبکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، یعنی یہ شیطان اور شیطان کے ساتھی تو تمہارے دشمن ہیں، بیس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے تو انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، ولا خلق انفسہم اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور وما کنت متخذ المضلین، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ میں دست و بازو بناؤں، عضدا دست و بازو بناؤں، المضلین گمراہ کرنے والوں کو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا، وَيَوْمَ يَقُولُ اور اس دن کا کو ذہن میں لاؤ جب اللہ تعالیٰ کہے گا نادو شرکائی کہ تم مشرک لوگ اپنے ان شریکوں کو بلاؤ، الذین زعمتم جن کے بارے میں تم نے سمجھا تھا، فدعوہم چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، وجعلنا بینہم موبقا اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، ایک ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے۔ وارا المجرمون النارا اور مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو، فظنوا تو وہ جان جائیں گے، تو وہ سمجھ جائیں گے، انہم مواقعہا کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، ولم یجدوا عنہا مصرفا اور انہیں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن مجید میں طرح طرح کے مضامین بیان کیے ہیں، طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان تو ایسا ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اور لوگوں کو نہیں روکا ان یؤمنوا اس چیز سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب کہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، ویستغفروا ربہم اور وہ اپنے رب سے مغفرت مانگیں، الا ان تاتیہم سنت الاولین مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں، الا ان تاتیہم مگر یہ کہ ان کے ساتھ پیش آ جائیں سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، یعنی ان سو لوگوں پر تمام حجتیں تمام ہو چکی ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے، تو دراصل یہ وہی نحوست ہے جو ان سے پہلے والے لوگوں پر طاری تھی، تو اب ان کے ساتھ بھی وہی نتیجہ ہوگا جو کہ پہلے والے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ او یاتیہم یا یہ کہ یاتیہم العذاب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے، قبولا بالکل سامنے، یعنی سامنے آ کر عذاب کھڑا ہو جائے، تب یہ ایمان لائیں گے۔ وما نرسل المرسلین اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، ویجادل الذین کفروا بالباطل اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں بالباطل باطل دلائل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، لیدھدوا بالحق تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا دیں، واتخذوا آیاتی اور انہوں نے میری آیتوں کو پکڑ رکھا ہے،
اس کو بنا رکھا ہے، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے بنا رکھا ہے میری آیتوں کو، وما انذروا، اور اس چیز کو جو انہیں تنبیہ کی گئی ہے، کی جاتی ہے، حضوا، ان سب چیزوں کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ ومن ازلم، اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے، ممن، اس سے، جو ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، اسے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کی بابت نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے منہ موڑ لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے ہاتھ کے کرتوت کو بھلا بیٹھے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر چڑھا دیے ہیں، اکنتاً، پردے، غلاف، ان یفقہوہ، اس چیز سے کہ وہ سمجھیں، یعنی ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس قرآن کو وہ نہیں سمجھ پاتے، ان کو یہ نہیں سمجھتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، بوجھ ڈال دیا ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگرچہ آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور جبکہ یہ تو حقیقت ہے، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، الغفور ذو الرحمہ، بہت بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم، اگر وہ ان کا مواخذہ کرتا، ان کی پکڑ کرتا، بما کسبوا، اس کی پاداش میں جو انہوں نے کیا، لعجل لہم العذاب، تو ان کے پر عذاب جلد ہی آ جاتا، تو جلد ہی عذاب ان لوگوں کو دے دیتا، بل لہم موعد، لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کے رہنے والوں کو أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ شروع ہونے لگا ہے۔ فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی یعنی شاگرد کو کہا، لا ابرح، میں نہیں چھوڑوں گا، یعنی یہ چلنا نہیں چھوڑوں گا، سفر جو ہے اختیار کیا ہے اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، چلتا رہوں گا، حتی ابلغا، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم پر، او امضی حقبا، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں گا، فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے مجمع یعنی ملنے کی جگہ یعنی سنگم پر پہنچے، ناسیا حوتہما، تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو مچھلی ایک زنبیل میں تھی، وہ ساتھ لے کر آئے تھے، وہ مچھلی اچانک سے کھسک گئی، حضرت یوشع جو ساتھ نوجوان تھے انہوں نے تو دیکھ لیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، تو حضرت یوشع کا خیال تھا کہ یہ اٹھیں گے تو میں انہیں بتاؤں گا، لیکن بعد میں انہیں بھی بھول گیا۔ ناسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں، اس دریا میں، سارابن، سرنگ کی طرح، تو سرنگ کی طرح اس نے اس دریا یا سمندر جو بھی تھا اس میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا، فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے اس نوجوان ساتھی حضرت یوشع کو، آتنا غداءنا، ہمارے لیے ہمارا ناشتہ لاؤ، لقد لقینا من سفرنا، کہ ہمیں تو مل گئی ہے اس سفر سے، ہمارے اس سفر سے، ہاذا، اس سفر سے، ناصبا، تھکاوٹ، یعنی ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ، تکان ہو گئی ہے، لہذا ناشتہ لے آؤ۔ قال ارأیت، حضرت اس نوجوان نے یعنی حضرت یوشع نے عرض کی، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم ٹھہرے تھے اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو
بھول گیا، وما انسانی ہو، اور نہیں مجھے بھلائے رکھا، الا الشیطان، سوائے شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا رستہ بنا لیا تھا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فرتدا علی آثارہما، پس وہ دونوں اپنے نقوش قدم، اپنے قدموں کے نشان پر واپس آئے، قصصاً، تو واپسی، جو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ یعنی انہی کا اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے، قاصصاً پیچھا کرتے ہوئے۔ فواجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی طرف سے ہم نے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان صاحب سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، کہ آپ مجھ کو علم عطا کریں، مجھے سکھائیں، مما علمت، اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشدہ، وہ بھلائی کا علم، وہ بھلائی کا علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے، آپ مجھے سکھائیں، اس بنیاد پر کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا انکا، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ آپ لن تستطیع، نہیں کر سکیں گے، معیہ، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی میرے ساتھ رہنا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ رہنے پر۔ وکیف تصبروا، اور آپ کیسے صبر کریں گے، علی ما لم تحط بہ، ایسی چیز پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں، ما لم تحط بہ خبرا، جس سے آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو اس بزرگ نے کہا فإن اتبعتنی، تو اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں، فلا تسألنی عن شیء، تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس بارے میں تذکرہ شروع کروں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، خارا کہا، تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ قال اخرقتہا، موسیٰ بولے اخرقتہا، کیا تو نے پھاڑ ڈالا، چھید کر ڈالا اس کشتی کو، لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی والوں کو ڈبو ڈالے، لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو یہ بڑا خوفناک کام کیا۔ قال الم اقل لک، انہوں نے کہا، اس بزرگ نے کہا، الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا لا تؤاخذنی، آپ مجھ پر گرفت نہ کیجئے، بما نسیت، میرے بھول جانے، جو میں بھول گیا ہوں، یعنی میرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کیجئے، ولا ترہقنی من امری، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجئے، اور میرے کام کو زیادہ مشکل بھی نہ بنائیے، امری عسرا، اور میرے کام کو زیادہ مشکل بھی نہ بنائیے۔ فانطلقا، تو پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، فقاتلہ، تو اس بزرگ یعنی حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا، کہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی اور آپ نے اس کی جان لے لی بغیر کسی وجہ کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ تو بہت برا کام کیا ہے، بہت نامعقول حرکت کی ہے۔
قال الم اقل لک، تو حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک، حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر میں نے آپ سے پوچھا عن شیء بعدہا، اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ تو یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا، تو پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا آتیا اہل قریۃ، پھر جب وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ حتی، یہاں تک کہ اذا آتیا اہل قریۃ، وہ ایک بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے، استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس بستی والوں سے، فابوا ان یضیفوہما، تو ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فواجدا فیہا جدارا، اور ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، جو گرنا ہی چاہتی تھی، فاقامہ، تو حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ آپ کی اور میری جدائی کا وقت ہے، بس اب یہ جدائی کا وقت ہے آپ کی اور میرے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ اصل حقیقت، ان چیزوں کی اصل حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ، جہاں تک معاملہ ہے کشتی کا، فکانت لمساکین، وہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں ہی محنت کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، تو میں نے اس کو عیبدار کرنا چاہا یا عیبدار کیا، یہ جو میرا معاملہ تھا میں نے ایسا چاہا، اس کی وجہ یہ تھی وکان وراءہم مالکون، کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی جو کشتی بغیر عیب کے ہوتی تھی اس کو وہ چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس میں کچھ عیب کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کی حقیقت یہ تھی کہ اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے یہ چاہا أن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان دونوں کو یعنی والدین کو اللہ اس کے بدلے میں دے، خیرا منہ، اس سے بہتر، سکاتن، بہتر پاکیزہ اولاد، و اقرب رحما، اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک تعلق اس دیوار کا ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو وہ دو یتیمینی فی المدینہ، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا جو باپ تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب کا ارادہ ہوا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں اپنی پختگی کو عمر کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے اس خزانے کو نکال لیں، رحمتاً من ربک، تو آپ کے رب کی رحمت سے یہ طے ہوئے تھے یہ سب امور۔ وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ اپنی رائے سے انہیں سر انجام نہیں دیا ان معاملات کو۔ ذالک التأویل، یہ ہے وہ اصل حقیقت ان باتوں کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو 16واں پارہ تو ایک رکوع پہلے پچھلے صفحے پر ختم ہو چکا تھا، آیت نمبر 74 پہ
مگر حضرت یوسف حضرت یوشا معذرت لیکن حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ پورا کرنے کے لیے ہم نے اسے آیت 82 پر اس رکوع پر ختم کیا ہے. تو انشاءاللہ کل 16واں سپارہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا یہ سننا سب قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.